فری کے 4th ایئر کے پیپرز ہو رہے تھے۔ آج اس کا آخری پیپر تھا، مگر آج کا دن اس کی زندگی کا منحوس ترین دن تھا۔ وہ پیپر کلیکٹ کر کے پرنسپل آفس دینے جا رہی تھی کہ سامنے کا منظر اس کی روح کو کانپنے پر مجبور کر گیا تھا۔ سامنے پرنسپل اوندھے منہ گری تھی اور ان کے کندھے میں خنجر لگا ہوا تھا۔ وہ نہایت تکلیف میں تھی۔ میم، ان کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھی۔ میم، یہ کس نے کیا؟ وہ اتنی تکلیف میں تھی کہ ان سے بولا تک نہیں جا رہا تھا۔ فری نے ہاتھ بڑھا کر ان کے کندھے سے وہ خنجر نکالا۔ فری وہ خنجر کو دیکھ رہی تھی کہ کسی کی آواز آئی۔ پورا اسٹاف وہاں موجود تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ اسٹاف پرنسپل کو دیکھ رہا تھا جو بے ہوش ہو چکے تھے۔ فری، تم نے پرنسپل کو مار دیا؟ اس نے حیرت سے وانیا کو دیکھا جو اسے ترچھی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں ایسا کیوں کروں گی؟ میم کو ہوش نہیں آ رہا۔ مجھے لگتا ہے وہ مر گئی ہیں۔ یہ تم نے کیا کیا فری؟ انہوں نے بس تم سے یہ کہا کہ وہ تمہیں کالج سے نکال دیں گی تو تم نے انہیں مار دیا؟ میم، میں نے میم سے اس بات کے لیے معافی مانگ لی تھی۔ وہ ابھی بات کر ہی رہے تھے جب پولیس کا سائرن بجا۔ وانیا کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ یونیفارم زیب تن کیے، ہاتھوں میں ڈنڈا، سر پر کیپ لیے وہ لیڈی آفیسر کے ساتھ اندر آیا تھا۔ یہاں جانی حملہ ہوا ہے کالج کی پرنسپل پر، ہمیں فون آیا تھا۔ تمام اسٹاف نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کس نے فون کیا ہے؟ دانیال کی نظر پرنسپل پر پڑی۔ اس نے کسی آفیسر کو اشارہ کیا جس نے آگے بڑھ کر اس کی نبض چیک کی۔ سر، زندہ ہیں۔ ریسکیو بھی پہنچ گئی تھی۔ انہیں لے جایا جا رہا تھا۔ کسی پر شک ہے؟ اس نے اسٹاف سے پوچھا۔ اس کی نظر فری پر پڑ چکی تھی جو پوری طرح کانپ رہی تھی۔ سر، شک؟ اس لڑکی نے مارا ہے۔ وہ دیکھیں، چھری بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ فری نے حیرت سے ہانیہ کو دیکھا اور چھری پھینک دی۔ کوپ، میں نے نہیں کیا۔ اس نے دانیال کو کوپ کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ سر، کل فری چیٹنگ کرتے ہوئے پکڑی گئی تھی۔ پرنسپل نے اسے کہا وہ اسے کالج سے نکال دیں گے، مگر وہ پرنسپل تھی، کسی کی لائف تھوڑی سپوائل کر سکتی ہیں، اس لیے اس کی انسلٹ کر کے چھوڑ دیا، مگر اس نے انسلٹ کا بدلہ لیا اور انہیں زخمی کر دیا۔ آپ اسے لے جائیں۔ فری نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا تھا جب لیڈی آفیسر نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ نہیں، پلیز ایسا مت کریں، میرے والدین کو تو اطلاع کر دیں۔ انہیں اطلاع کر دی جائے گی۔ آپ فی الحال کسٹڈی میں رہیں اور ایک ٹیچر ہمارے ساتھ چلے۔ تمام ٹیچرز نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ آخر وائس پرنسپل ہی آگے آئیں۔ اسے تھانے میں لے جا کر بند کر دیا گیا تھا۔ تمام حوالدار بار بار اسے گھور رہے تھے۔ اسے عجیب لگ رہا تھا۔ وائس پرنسپل نے بھی اپنی جان بخشی کروا لی تھی، وہ بھی جا چکی تھی۔ اس کے گھر کال ملائی جا رہی تھی، مگر کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ اٹھا نہیں رہے تھے۔ دانیال فائلز پر جھکا کام کر رہا تھا۔ کوپ، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے پرنسپل کو نہیں مارا۔ وہ تو جب میں پیپر دینے گئی تھی وہ فرش پر پہلے سے گری ہوئی تھی۔ ان کا اتنا سارا خون نکلا تھا۔ انہوں نے ہی مجھ سے نائف نکالنے کو کہا تھا۔ میں اپنی دادی کی قسم کھاتی ہوں، وہ مجھے بہت پیاری ہیں۔ اس نے حیرت سے اس معصوم سے تر چہرے کو دیکھا۔ کیوں اس کے لفظوں میں سچائی نظر آتی ہے؟ مگر کیا ان سب کا آنکھوں دیکھا؟ نائف پر اس کا فنگر پرنٹ اور اس کا پرنسپل سے جھگڑا جھوٹ تھا؟ وہ یہ سوچ ہی رہا تھا جب اسے کال آئی۔ اوکے، میں آ رہا ہوں۔ تم کتنی سچی ہو ابھی پتہ چل جائے گا۔ پرنسپل کو ہوش آ گیا ہے، وہ بیان دینے کے لیے تیار ہیں۔ کیپ اٹھاتا وہ باہر جانے کو تیار تھا جب وہ رونے لگی۔ کوپ، مت جائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے بھی ساتھ لے جائیں۔ یہاں سب عجیب نظروں سے گھور رہے ہیں، میرا ریپ ہو جائے گا، میں نے ٹی وی میں دیکھا ہے ایسا ہوتا۔ اس نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا جب لیڈی آفیسر اس کے سامنے آئی۔ آپ جائیں سر، میں سنبھال لوں گی اسے۔
آپ فکر مت کریں۔ اسبات نے سر ہلاتا وہ چلا گیا تھا، مگر نہ جانے کیوں اسے روتا دیکھ کر اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اسپتال پہنچا تھا۔ پرنسپل نکاحت سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ تو بتائیں، آپ پر کس نے حملہ کیا تھا؟ فری نے کیا تھا نا میم، وہی کالج کی سب سے بدتمیز لڑکی ہے۔ پرنسپل نے گھور کر وانیا کو دیکھا جو اپنی ماں کے ساتھ آئی تھی۔ بکواس بند کرو، اس بچی نے کچھ نہیں کیا۔ مجھ پر حملہ پیون نے کیا تھا، وہ لڑکیوں کو ہراساں کرتا تھا۔ مجھے اس بات کا علم ہوا تو میں نے اسے نوکری سے نکالنے کی دھمکی دی تو اس نے مجھے مارنے کی کوشش کی۔ وہ نفسیاتی مریض تھا۔ پرنسپل کی بات سن کر دانیال کو نہ جانے کیوں سکون سا ملا تھا۔ وہ الٹے قدموں واپس آیا جہاں آگے خالی لاک اپ منہ چڑھا رہا تھا۔ لڑکی کہاں ہے؟ اس نے لیڈی آفیسر سے پوچھا جو تھوک نکل کر رہ گئی۔ حوالدار کی بھی حالت پتلی ہو گئی تھی۔ سر، وہ بھاگ گئی۔ بھاگ گئی؟ ایسے کیسے بھاگ گئی؟ وہ اتنی بہادر نہیں تھی کہ بھاگ جائے۔ بتاؤ کہاں ہے؟ اس نے حوالدار کو گردن سے دبوچا تھا۔ سر معاف کر دیں، مگر ہم کیا کرتے؟ وہ سب کو مار دیتا۔ کون مار دیتا؟ اس نے دباؤ بڑھاتے پوچھا۔ نعمان شیرازی کا چھوٹا بھائی ارمان شیرازی۔ وہ حاضری لگانے آیا تھا، اسے وہ لڑکی پسند آ گئی، وہ لے گیا۔ دانیال کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ لے گیا؟ بچی ہے وہ، اس کی دھاڑ پورے تھانے میں گونجی تھی۔ مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، پلیز پلیز جانے دو۔ وہ بیڈ پر پیچھے کی جانب کھسکتی جا رہی تھی۔ اس کی قمیض جا بجا پھٹ چکی تھی، اس کے ہونٹ سے خون نکل رہا تھا، مگر وہ درندہ شرٹ اتارتا اس پر جھکتا جا رہا تھا۔ وہ ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ دانیال حوالدار کو گھسیٹ کر اپنے ساتھ اس کے اپارٹمنٹ لے جا رہا تھا۔ گارڈ کو مارتا وہ جیسے ہی اس کے کمرے کے قریب پہنچا تو وہ بند تھا۔ اس نے لاک پر شوٹ کیا تو دروازہ کھل گیا، مگر سامنے کا منظر قیامت سے کم نہیں تھا۔ وہ شرٹ لیس بیڈ پر بیٹھا تھا اور وہ اپنے پھٹے لباس کے ساتھ کمرے کے ایک کونے میں گھٹنوں میں سر دیے روئے جا رہی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ منہ پر رکھتا دیوار کے ساتھ لگ گیا۔ ہوا داغدار ہو چکی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو دل دھڑکنا بند ہو گیا تھا۔ ہونٹوں سے نکلتا خون، گالوں پر گردن پر دانتوں کے نشان اس کی درندگی کا ثبوت دے رہے تھے۔ مت جائیں، میرا ریپ ہو جائے گا۔ دانیال زمین میں گڑتا جا رہا تھا۔ ابے او انسپکٹر، تجھے کس نے اجازت دی آنے کی؟ ارمان نے اسے دھکیلا تو اس نے خونخوار نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ، اس نے جانوروں کی طرح اسے پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ بالکل پاگل ہو گیا تھا۔ وہ ڈر کر دیوار سے چپک گئی تھی۔ منہ پر ہاتھ رکھے وہ اپنی چیخیں روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اپنے بیلٹ نکالے وہ اسے بیلٹوں سے مار رہا تھا۔ ارمان خون میں نہاتا جا رہا تھا، مگر اسے رحم نہیں آ رہا تھا کہ اچانک دروازے سے اندر میڈیا آ گیا۔ دیکھیے ناظرین، کس طرح یہ پولیس والا پولیٹیکل لیڈر نعمان شیرازی کے بھائی کو پیٹ رہا ہے۔ کیمرہ فری کی طرف بھی فوکس ہو گیا تھا۔ کیا یہ ہے وہ وجہ جو اس انسپکٹر کو یہ سب کرنے پر مجبور کر رہی تھی؟ رپورٹر کی بات سن کر وہ ارمان کو چھوڑ کر فری کی جانب متوجہ ہو گیا تھا جو اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میڈیا کو دھکیلتا وہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کی حالت سے وہ پولیس والا گنڈا ہی لگ رہا تھا۔ بکھرے بال، یونیفارم کے کھلے بٹن، ہاتھوں میں بیلٹ اور آؤٹ شرٹ۔ دور رہیں، حیا کریں، کیسے آپ ایک معصوم لڑکی کو نمائش بنا رہے ہیں؟ وہ میڈیا کو دور دھکیل رہا تھا۔ فری اس کے پیچھے پتھر ہوئی کھڑی تھی۔ آخر اس نے اسے اپنے ساتھ لگایا اور اس کا چہرہ چھپاتا اسے وہاں سے لے گیا۔ یہ منظر پورے پاکستان کی ٹی وی اسکرین پر چل رہا تھا اور یہی منظر مرزا کے گھر کی اسکرین پر بھی چل رہا تھا۔ مرزا دانیال اور فری کو اس حالت میں دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ ہیر کوئی کام کر رہی تھی جب اچانک ڈرائنگ روم میں آئی۔ سامنے اسکرین پر فری کی ابتر حالت دکھائی جا رہی تھی۔ کیا تعلق تھا اس لڑکی کا ارمان شیرازی سے؟
کیا وہ خود اس تک پہنچی تھی؟ نیوز اینکر کی باتیں اسے دنگ کرتی جا رہی تھی۔ کیا یہ ایک بد کردار لڑکی تھی؟ کیوں اس کی حفاظت کے لیے اس پولیس والے نے ارمان شیرازی کو اتنا مارا؟ مرزا کو اپنے پیچھے رونے کی آواز آئی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے رو رہے تھے۔ مرزا نے ایک جھٹکے سے ٹی وی بند کیا۔ ہیر، ہیر سنبھالو خود کو۔ وہ نیچے بیٹھ گئی تھی۔ بابو، وہ خبریں۔ فری، منہ پر ایک ہاتھ رکھے وہ ٹی وی پر سامنے اشارہ کر رہے تھے۔ وہ آپ کا دوست تھا نا؟ وہ میری فری، میری گڑیا۔ مرزا کو خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ خبروں والی کہہ رہی تھی فری بد کردار ہے۔ وہ میری بہن ہے، میں جانتی ہوں وہ ایسی نہیں ہے، وہ بچی ہے۔ جھوٹ بول رہے ہیں سارے۔ تم فکر مت کرو، میں پتہ کرتا ہوں سب کچھ۔ اس کے سینے سے لگی وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس بار مرزا نے اسے نہیں دھکیلا تھا۔ اس نے دانیال کو فون لگایا جو بن جا رہا تھا۔ وہ اسے گاڑی میں بٹھا رہا تھا جب وہ بے ہوش ہو کر زمین بوس ہو گئی۔ اس نے اٹھا کر اسے جیپ میں ڈالا۔ سب کو بلاتا وہ اسپتال کے لیے نکل گیا تھا۔ ڈاکٹر اس کا چیک اپ کر رہی تھی۔ خود وہ اسی حالت میں سر پکڑے بیٹھا تھا۔ کوپ مت جائیں، میرا ریپ ہو جائے گا۔ کوپ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے بھی ساتھ لے جائیں۔ اس کا ہر ایک جملہ اسے اپنا آپ گناہ گار ثابت کروا رہا تھا۔ جب اس کے والدین اور فاطمہ بھی اسپتال آئے۔ کہاں ہے میری بچی؟ اس نے نظر اٹھا کر سامنے کھڑی ضعیفہ کو دیکھا۔ مجھے میری دادی کی قسم، مجھے وہ بہت پیاری ہیں۔ وہ شرمندہ سا اٹھ کھڑا ہوا جب ڈاکٹر باہر آئیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، میری بچی۔ ڈاکٹر نے ایک نظر دانیال کو دیکھا اور نظریں جھکا گئی۔ آپ کی بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ فاطمہ بی کے ہاتھوں سے چھڑی گر گئی تھی۔ اس کی ماں سر تھامے بیٹھ گئی تھی۔ دانیال نے غصے سے مکہ دیوار میں مارا تھا۔ بٹ شی از آل رائٹ۔ وہ ٹھیک ہے اب، کچھ دیر میں اسے ہوش آ جائے گا، آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ فاطمہ بی کا پورا بدن کانپ رہا تھا۔ فہد تو جیسے پتھر ہی ہو گیا تھا۔ قیامت گزر گئی تھی۔ دانیال نے آگے بڑھ کر سہارا دیا انہیں۔ کیسے ہوا یہ؟ انہوں نے دانیال کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں درد، کرب، شرمندگی، تکلیف سب کچھ تھا۔ اس نے پوری کہانی انہیں سنا دی تھی، جو صرف اس نے نہیں، دانیال کے اپنے والدین نے بھی سنی تھی۔ بابا، وہ ان کی طرف بڑھا ہی تھا کہ انہوں نے ایک زوردار تماچا اس کے منہ پر مار دیا۔ یہ امید نہیں تھی تم سے۔ وہ خاموشی سے نظریں جھکا گیا۔ اس کی ماں فاطمہ بی کو تھامے کھڑی تھی۔ بابا، مجھے لگا اس نے اپنی پرنسپل پر اٹیک کیا ہے، اسٹاف بھی یہی کہہ رہا تھا۔ آپ کو لگتا ہے وہ 19 سال کی بچی کسی پر قاتلانہ حملہ کر سکتی ہے؟ بہت چھوٹی ہے۔ فاطمہ بی کی بات انہیں اور شرمندہ کر گئی تھی۔ تم یہ کیسے کر سکتے ہو دانیال؟ تم جانتے ہو ہمارا سسٹم کتنا کرپٹ ہے۔ تم پھر بھی اس بچی کو حوالدار اور لیڈی آفیسر کے پاس چھوڑ گئے۔ اس کی ماں اب فری کی والدہ کو چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کون کرے گا میری بیٹی سے شادی؟ ہم اسے کیسے سنبھالیں گے؟ کیسے شادی کریں گے اس کی؟ پوری دنیا نے اسے اس حالت میں دیکھا ہے۔ وہ فہد سے پوچھ رہی تھی جو بالکل ہی چپ ہو گیا تھا۔ دانیال اپنی ماں کا گھٹنا پکڑ کر بیٹھ گیا۔ امی، نو دانیال، یو ڈس اپوائنٹ می۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا میرا بیٹا کسی کی عزت داؤ پر لگا دے گا۔ ایک بار سوچا کہ اس کی جگہ اگر ہماری امبر ہوتی، لائبہ ہوتی۔ امی، وہ چیخ پڑا تھا۔ اپنی بہنوں پر بات آئی، غیرت جاگ گئی۔ اس بچی کا خیال نہیں آیا جسے بھیڑیوں میں چھوڑ گئے تھے؟ بتاؤ، دے سکتے ہو ان کے سوالوں کا جواب؟ کیا تم بنا سکتے ہو اپنی عزت؟ کیا دے سکتے ہو اسے اپنا نام؟ وہ حیرت سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ گھٹنے سے اتر گیا تھا۔ اس کی ماں طنزیہ ہنس دی۔ کوئی نہیں اپنائے گا اسے، شرم کر لو۔ وہ رخ موڑ گئی تھی۔ امی، وہ بچی ہے، مجھ سے 7 سال چھوٹی ہے۔ بہانے مت بناؤ، چلے جاؤ یہاں سے۔ وہ اماں بھی کی جانب بڑھ گئی تھیں۔ دانیال وہاں سے الٹے قدم لیتا نکل گیا۔ حوالدار نے اسے فون پکڑایا جسے اس نے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ وہ جان بچاتا چلا گیا۔ فون آف تھا
ऑन किया तो मिर्ज़ा की ढेरों कॉल्स आई थी। तभी वो फिर से बजने लगा। बोल मिर्ज़ा। दानियल, ये सब क्या हो रहा है? इसने गहरा सांस लिया। आंसू बंद तोड़कर बहने लगे। गुनाह हो गया यार, मेरी वजह से आज एक लड़की ने अपनी इज्जत खो दी। वो लड़की हीर की बहन है। दानियाल के कान साएं साएं कर रहे थे। भाभी ठीक हैं? मिर्जा ने एक नज़र सोफे पर दोनों घुटने सीने से लगाए रोती हीर को देखा। ठीक नहीं है। इसने अफसोस से सर झुका लिया, फिर फोन बंद कर दिया। वो इस वक्त किसी से भी बात करना नहीं चाहता था। वो अंदर आया था। आफताब, दानियल के वालिद किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे। जी, मुझे पूरे स्टाफ पर इंक्वायरी चाहिए। वो कॉलेज बंद हो जाना चाहिए जहाँ बच्चियाँ महफूज नहीं हैं। ऐसे इदारे की हमें ज़रूरत नहीं। बाबा क्या कर रहे हैं? इन्होंने फ़ोन कान से लगाया, इसे देखा और बंद कर दिया। पंजाब का वज़ीर तालीम मेरा दोस्त है और इस कॉलेज पर इंक्वायरी बिठा रहा है। वो आगे बढ़ने लगे जब वो बोला, मैं इससे निकाह करना चाहता हूँ। इन्होंने हैरत से इसे देखा। ये बस हमदर्दी है और कुछ नहीं। तुम्हें इससे निकाह करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह मेहरबान है, वो ज़िंदगी ख़राब नहीं होने देगा। मगर मैं इसका निकाह ऐसे लड़के से भी नहीं होने दूंगा जिसे इससे मोहब्बत नहीं, सिर्फ हमदर्दी और तरस हो, फिर चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो। आई लाइक हर बाबा। शायद ये पसंदीदगी मोहब्बत में बदल जाए। मुझे कफ़ारा करना है बाबा। मैं वादा करता हूँ इसे कभी इस वाक़ये की याद नहीं आने दूंगा। हर खुशी देने की कोशिश करूँगा। झुक जाऊँगा मगर पलट कर इसे घूर कर भी नहीं देखूँगा। प्लीज़ बाबा, आप इसकी फैमिली से बात करें प्लीज़, वरना मैं पशेमानी से मर जाऊँगा। इन्होंने इसके कंधे पर हाथ रखा। ओके, आई एम प्राउड ऑफ यू। हीर एक घंटे से इसी पोजीशन में बैठी रो रही थी। मिर्ज़ा को फ़र्क पड़ रहा था या नहीं, इस बात का तो पता नहीं, मगर वो ये रोना धोना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। दानियल ने इसे दोबारा फ़ोन करके बताया था कि वो फरी से निकाह करने जा रहा है। ये बात हीर को भी इसने बता दी थी, जिस पर इसने बस एक नज़र इसे देखा था। वो अब उकता गया था इससे। वो लड़की, बस कर दो। कहा है दानियाल और इसका निकाह हो रहा है, मगर तुम हो के सुन ही नहीं रही। उठो, मेरे लिए चाय बनाओ। वो बिना कुछ कहे उठकर किचन में चली गई। चाय का सामान लिया और सहन में चली आई। कुछ देर बाद हाथों में कप पकड़े वो कुछ सोचती आ रही थी, जब इसने कप बिल्कुल इसके मुंह के आगे कर दिया। वो कभी कप को देख रहा था और कभी इसे। मैं खुद पी लूँगा, तुम्हें पिलाने की ज़रूरत नहीं है। इसने कप पकड़कर मेज़ पर रखा। एक बात पूछूं? मिर्ज़ा ने चाय का सिप लेते हुए कहा। वो नीचे इसका घुटना पकड़े बैठ गई। वो दानियल भाई फरी को डांटा तो नहीं करेंगे? इसकी बीवी होगी, जो मर्जी कर सकता है, हम थोड़ी ना बीच में बोल सकते हैं। इसने रफ से लहजे में कहा, जिस पर इसके आंसू और रवां हो गए। मारेंगे तो नहीं? इसने हैरत से इसे देखा। मैं तुम्हें मारता हूँ? जिस पर हीर ने तेजी से नफी में सर हिलाया। वो भी नहीं मारेगा, अगर मारा तो मैं इसके हाथ तोड़ दूंगा। वो क्यों तसल्लियां दे रहा था, वो खुद नहीं जानता था। वो फरी को गंदी लड़की तो नहीं कहेंगे, जो उसके साथ हुआ इसके बाद। मिर्जा ने गुस्से से कप नीचे रखा। तुम बचपन से इतनी बेवकूफ़ हो या अभी आकर इस पीठ पकड़ी है? क्या बेहुदा सवाल है। जाओ अपने कमरे में। इसने अपने घुटने से इसका हाथ हटाया तो वो डर कर उठ गई और कमरे में चली गई। वो फिर सुकून से चाय पीने लगा। दाइम ग्राउंड में बैठा नोटिस बना रहा था, जब अमल पर इसकी नज़र पड़ी। वो इसके पास जाने लगी तो दाइम फ़ोन कान से लगा गया। वो फ़ोन सुन रहा था और अमल इसके मुंह के तासुरात देख रही थी। इसका चेहरा फक हो गया था। वो किताबें वहीं छोड़ता बाहर की जानिब भाग गया। वो हैरत से बस इसे देखती रह गई। इन्हें क्या हुआ? इसकी किताबें समेट कर इसने अपने पास रख ली थी। इसने अपना फ़ोन ऑन किया तो व्हाट्सएप, फेसबुक पर जो एक स्टेटस
جو نیوز چل رہی تھی وہ ایک لڑکی اور انسپیکٹر کی مار دھاڑ کی تھی۔ اس لڑکی کا چہرہ چند لمحوں کے لیے دکھائی دیا تھا۔ اسے افسوس ہوا تھا۔ پھر اسے اچانک ایک خیال آیا۔ اس نے دائم کے دوست سے اس کا نمبر لیا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے دائم کا نمبر ملایا جو اس نے بے دھیانی میں اٹھا لیا۔ ہاں، ہیلو ابو، فری کیسی ہے؟ اسے لگا تھا شاید فہد کا فون ہے۔ دائم میں عمل بات کر رہی ہوں۔ آگے سے ٹوں ٹوں کی آواز آئی تھی، یعنی وہ فون کاٹ چکا تھا۔ کہیں وہ لڑکی دائم کی بہن تو نہیں تھی؟ او نو، سو سیڈ۔ وہ کتنا اپسیٹ ہوگا۔ کاش میں سنبھال پاتی، مگر اس سے پہلے مجھے یہ نیوز اور وہ ویڈیوز ہٹوانی ہوگی۔ اس نے کسی کو فون ملایا۔ ہیلو، السلام علیکم چاچو، کیسے ہیں؟ چاچو، آپ نیوز سے اس لڑکی کی تصاویر ہٹوا سکتے ہیں یا بلر کر دیں؟ کسی کی عزت کا سوال ہے۔ کیوں نہیں بچے، میں کوشش کرتا ہوں۔ اس نے خوش ہو کر فون بند کر دیا۔ آپ واپس آ جائیں، آپ کو مینٹلی سپورٹ کرنے کے لیے میں ہوں نا۔ فری کو ہوش آ گیا تھا۔ وہ کسی سے ملنا نہیں چاہتی تھی سوائے اپنی دادی کے۔ ان کے گلے سے لگی وہ کتنی دیر سے رو رہی تھی۔ مجھے سزا ملی ہے دادی، میں نے ہیر آپا سے غلط کیا نا، اس لیے مجھے سزا ملی۔ میں ان سے اپنے کام کرواتی، اپنے پیر دباتی تھی، یونیفارم دھلواتی تھی، اپنے سارے کام ان سے کرواتی تھی۔ مجھے سزا ملی۔ نہیں میری جان، وہ سب تو بچپنا تھا، گناہ نہیں تھے جس کی سزا تمہیں ملتی۔ وہ سب بچکانہ حرکتیں تھیں۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی وہ اسے تسلیاں دے رہی تھی۔ تم میرے ساتھ ہی یہ سب کیوں ہوا؟ میں نے اس کوپ سے کہا تھا مجھے مت چھوڑ کر جائیں، وہ پھر بھی چلا گیا۔ میرا کیا قصور تھا؟ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ مجھے نفرت ہے اس سے، میں کبھی معاف نہیں کروں گی اسے، کبھی نہیں۔ وہ زور زور سے نفی میں سر ہلا رہی تھی اور وہ دروازے میں کھڑا اس کے ارادے سن رہا تھا۔ فاطمہ بی نے اس کی جانب دیکھا تو وہ سر جھکائے ہاتھ جوڑ کر چلا گیا۔ انہوں نے اسے خود سے الگ کیا۔ فری، وہ جو پولیس انسپیکٹر ہے نا، وہ تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس نے حیرت سے دادی کو دیکھا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں نہیں کروں گی۔ فری، میری بات سن، جو تیرے ساتھ ہو چکا ہے اس کے بعد کوئی تجھے نہیں اپنائے گا۔ میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، خدا کا واسطہ ہے، مان جا، اپنی اس بوڑھی دادی کے لیے مان جا، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ اس نے حیرت سے ایک نظر اپنی دادی کو دیکھا اور دروازے میں کھڑے اپنے ماں باپ کو، جو بالکل ہی پتھر ہوئے کھڑے تھے۔ دیکھ، اس کا ظرف بہت بڑا ہے، اسے اپنی غلطی کا احساس ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ایسے اپنی غلطی تسلیم کر کے اس کا کفارہ ادا کریں۔ وہ پولیس والا وہی کر رہا ہے، وہ تجھے اپنانا چاہتا ہے۔ دیکھ اپنے ماں باپ کو، اپنی دادی کو، کیا جی لیں گے ساری زندگی تیرا دکھ لے کر؟ لیکن اس میں میرا کیا قصور تھا؟ مجھے قربانی دینی پڑے گی۔ کیوں ہمیشہ اس واقعے کے بعد صرف عورت داغدار ہوتی ہے؟ مرد کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی عزت نہیں جاتی؟ اسے کیوں اپنا لیتے ہیں، ہمیں کیوں نہیں اپناتے؟ وہ بھی داغدار ہوتا ہوگا۔ وہ سوالیہ نگاہوں سے دادی کو دیکھ رہے تھے۔ کیونکہ وہ مرد ہے، اسے ہمارے معاشرے نے لائسنس دیا گیا ہے کہ وہ کچھ غلط نہیں کر سکتا، مگر خدا کی نظر میں وہ اتنا ہی داغدار ہے جتنا وہ کسی بے گناہ کو کرتا ہے۔ خدا قرض نہیں رکھتا بچہ، وہ ہر حساب برابر رکھتا ہے۔ اس کا بھی ہوگا، مگر ابھی تمہاری زندگی کا فیصلہ ہے جو تمہیں ابھی اور اسی وقت کرنا ہے۔ دائم بات کو سنبھالتا آیا تھا۔ دانیال کو ملنے کے بعد وہ اس پر ہاتھ اٹھانا چاہتا تھا، مگر جیسے ہی اسے پتہ چلا کہ وہ فری سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو نہیں مانا تھا کہ نہیں، وہ اپنی بہن کو ساری زندگی گھر بٹھا کر کھلا سکتا ہے، کسی کی ہمدردی کی ضرورت نہیں۔ تب آفتاب نے اسے فری کے اکیلے پن کو دور کرنے اور اس کا زخم بھرنے کے لیے منا لیا تھا۔ وہ اندر ہی آ رہا تھا جب فری کی باتیں سنی اور اس کے گلے لگے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔
اس نے اسے خود سے دور کیا۔ اس کے بگڑے بال کانوں کے پیچھے اڑے سے۔ فری بچہ، دانیال اچھا لڑکا ہے، وہ تم سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے، وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ لیکن لالا، میں اسی کی وجہ سے اس حالت میں ہوں۔ اس نے ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کرتے ہوئے گلہ کیا۔ وہ فرض تھا بیٹا، تم پر قتل کا الزام تھا، تمہارے ہاتھ میں چھری تھی، تم CID دیکھتی ہو نا، وہاں ہتھیار پر جس کے انگلیوں کے نشان ہوں گے انہیں ہی تو وہ مجرم لگے گا نا۔ اسے بھی لگا تھا اور اسٹاف بھی تو یہی کہہ رہا تھا۔ اس کی غلطی بس اتنی ہے کہ وہ تمہیں اکیلا چھوڑ گیا۔ اس نے ابو کو بھی فون کیے مگر ابو کام پر تھے، نہیں اٹھایا۔ تمہاری بھی تو غلطی ہے، جب بھی کبھی اس طرح کا واقعہ ہو تو وکٹم کے پاس نہیں جاتے، اس کے جسم کو ہاتھ نہیں لگاتے، اس کے پاس پڑی چیزوں کو بھی نہیں، فوراً کسی کو بلاتے ہیں۔ وہ آنسو پوچھتی ہاں میں سر ہلا رہی تھی جب دانیال وہاں آیا، نظریں جھکائے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ مجھے آپ سے لالا اسے کہیں چلا جائے، فری نے چیختے ہوئے کہا تھا اور دائم کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ لالا پلیز اسے کہیں چلا جائے، مجھے ان سے کوئی بات نہیں کرنی، پلیز لالا۔ وہ پینک کرنے لگی تھی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ نہیں جا رہے تو ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں۔ وہ اپنے ہاتھوں سے کینولا کھینچ رہی تھی۔ فری یہ کیا کر رہی ہو؟ مگر وہ بے دردی سے کھینچے جا رہے تھے۔ جب وہ الٹے قدموں باہر نکل گیا، منہ پر ہاتھ رکھے وہ دیوار کے ساتھ جا لگا تھا۔ کچھ لمحے تو یوں ہی گزر گئے، اس کی وجہ سے اس کی یہ حالت تھی۔ بٹ ڈونٹ وری، یو آر اونلی مائن۔ 3 دن بعد اسے ہاسپٹل سے ڈسچارج مل گیا تھا اور آج ہی اس کا اور دانیال کا نکاح تھا، جس پر وہ دل سے آمادہ نہیں تھی۔ آج بھی جب وہ آئینے کے سامنے بیٹھی کسی اور ہی دنیا میں کھوئی ہوئی تھی، جب دروازہ کھلا، گڑیا دروازے میں ہیر کھڑی تھی۔ مرزا ارمان شیرازی کے کیس کو ہینڈل کرنے میں لگا تھا۔ اسے سزا ہوئی تھی مگر اس نے بیل کروا لی تھی۔ دانیال کو 1 مہینے کے لیے سسپینڈ کر دیا گیا تھا مگر اسے اس بات کا افسوس ہرگز نہیں تھا۔ ہیر کو دیکھ کر اس کے صبر کا بند ٹوٹ گیا تھا۔ وہ ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ مجھے معاف کر دیں آپی، ہیر نے تڑپ کر اسے گلے لگایا۔ گڑیا تم ٹھیک ہو؟ اس کے گال ماتھا چومنے کے بعد وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ وہ فری سے 4 اور دائم سے 2 سال بڑی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ہی تو وہ بڑی ہوئی تھی اور آج اتنی بڑی بھی ہو گئی تھی کہ اس کی شادی ہو رہی تھی۔ میں آپ کے ساتھ غلط کرتی تھی نا، میں نے آپ پر ظلم کیا، مجھے بھی سزا مل گئی۔ وہ اس کے گلے لگی زاروں قطار رو رہی تھی۔ نہیں میری جان، وہ سب تو میں اپنی مرضی سے کرتی تھی، میں نہیں کرتی تو کون کرتا؟ تیری بڑی بہن تھی نا میں، میرے لیے تو بچی ہی تھی اور آج میری فری پری لگ رہی ہے۔ شیشے میں دیکھو۔ وہ اسے کھینچ کر آئینے کے سامنے لے آئی تھی۔ درمیانہ قد تھی کہ نین نقوش خاص تری آنکھیں، وہ سچ میں پری لگ رہی تھی کہ اچانک اسے اپنی گردن پر نشان نظر آئے تو اس انسان کی وحشت بھی یاد آ گئی۔ نہیں، چہرے پر ہاتھ رکھتی وہ چیخ اٹھی تھی۔ نہیں ہوں میں پری، میں گندی ہوں، میں گندی ہو گئی ہوں۔ فری گڑیا کیا ہوا؟ میں پری نہیں ہوں، ہوتی تو تبھی پتھر ہو جاتی جب اس انسان نے مجھے گندے ہاتھ لگائے تھے۔ پریاں تو پتھر ہو جاتی ہیں، میں پری تھی تو کیوں پتھر نہیں ہوئی؟ کیوں وہ مجھے پھول کی طرح مسل کر چلا گیا؟ اس کے سوال کا ہیر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ بس اسے دلاسا دے سکتی تھی۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور جن ریڈرز نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ بھی سبسکرائب کر لیں۔ لائک ضرور کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے بھی بتائیں۔